اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو سردار زاہد پی کے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سردار زاہد پی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن کے ساتھ مل سکے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔ آئیے اب اس ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حالات و واقعات جانتے ہیں۔ یہ سیدہ زینب سے 3 سال چھوٹی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام مبارک رقیہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی صاحبزادی تھی۔ اسلام سے قبل اس زمانے کے دستور کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ان کے چچا زاد بھائی عتبہ بن ابی لہب کے ساتھ کر دیا تھا۔ پھر اسلام کا دور شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید اور آخرت کی طرف دعوت دینا شروع کی۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو صفا کی پہاڑی پر جمع فرمایا، جس میں ابو لہب سمیت دیگر قریش بھی شامل ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو دین کی طرف دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس وادی میں کچھ لوگ ہیں جو تم پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے بیک وقت کہا، جی ہاں، کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ سچ بولتے ہی دیکھا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تو پھر میں تمہیں آخرت کے سخت عذاب سے خبردار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ابو لہب طیش میں آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا، محمد، تو ہلاک و برباد ہو جائے، کیا تو نے اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ ابو لہب کی اس شدید گستاخی رسول پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ لہب نازل فرمائی۔ ترجمہ: ابو لہب کے ہاتھ برباد ہوں اور وہ خود برباد ہو چکا ہے، اور اس کی دولت اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ اس کے کچھ کام نہیں آئی، بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں دھوتی ہوئی اپنی گردن میں مونج کی رسی لیے ہوئے۔ آیات سن کر عتبہ کی ماں اور ابو لہب کی بیوی ام جمیل کہنے لگی، محمد نے ہماری برائی کی ہے۔ پھر عتبہ کے ماں باپ دونوں نے سختی سے عتبہ سے کہا کہ محمد کی بیٹی رقیہ کو طلاق دے دو، اور اس کے باپ ابو لہب نے یہاں تک کہا کہ اگر تم اسے طلاق نہیں دو گے تو میرا تمہارے ساتھ رہنا حرام ہے۔ چنانچہ اس نے طلاق دے دی۔ یہ رشتہ صرف اسلام دشمنی پر توڑ دیا گیا۔ صاحبزادی کا کوئی قصور نہیں تھا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہونے پر یہ اذیت پہنچائی گئی۔ یہ اور بات ہے کہ یہ طلاق ان کے حق میں اعزاز تھا، غیبی مدد تھی۔ یہ پاک اور نیک صاحبزادی عتبہ کے ہاں نہ جا سکے۔ شروع میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح عتبہ بن ابی لہب کے ساتھ ہوا، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ پتہ چلا تو ان کے دل میں اس کی بڑی حسرت پیدا ہوئی کہ کاش سیدہ رقیہ کے ساتھ عتبہ کے بجائے ان کا نکاح ہوتا۔ چنانچہ پھر بتقدیر الہی ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کرایا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ نکاح مکہ مکرمہ میں ہوا۔ یہ نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد ہوا۔ اسلام کا ابتدائی دور چل رہا تھا جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ اس وقت کفار مکہ کے ہاتھوں مسلمان مختلف قسم کے مصائب کا سامنا کر رہے تھے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر وہ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں تو ان کے لیے بہتر رہے گا۔ حبشہ کا جو بادشاہ ہے
اس کی موجودگی میں کسی پر ظلم نہیں ہو سکتا۔ وہ ملک پرامن ہے۔ یہ حضرات چپکے سے سمندری راستے کے ذریعے کشتیوں پر سوار ہو کر حبشہ ہجرت کر گئے۔ اگرچہ کفار نے ان کا پیچھا بھی کیا مگر انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ان کے ساحل سمندر پہ پہنچنے سے پہلے ہی یہ حضرات کشتیوں پر سوار ہو کر جا چکے تھے۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی ہجرت تھی جو دین کی بنیاد پر کی گئی، اور سب سے پہلے جس کو ہجرت کر جانے کا شرف حاصل ہوا وہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوڑا تھا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ کو لے کر حبشہ پہنچے اور اپنے دین کی حفاظت کی خاطر وہیں رہنا شروع کیا۔ ایک مدت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی صاحبزادی اور داماد کی کوئی خبر نہ مل سکی کہ وہ کس حال میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خیر و خبر کی اطلاع کے منتظر رہتے اور ان کے متعلق ایک قسم کی پریشانی لاحق رہتی۔ ایک دفعہ قریش کی عورت حبشہ سے مکہ معظمہ آئی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، میں نے آپ کے داماد اور بیٹی کو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً پوچھا، تم نے انہیں کس حال میں دیکھا ہے؟ اس نے کہا، میں نے دیکھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو ایک سواری پر سوار کیے ہوئے لے جا رہے تھے اور خود سواری کو پیچھے سے چلا رہے تھے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان دونوں کا مصاحب و ساتھی ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی۔ نبوت کے 5ویں سال ماہ رجب میں مسلمانوں کو یہ ہجرت نصیب ہوئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے 2 بچے پیدا ہوئے۔ ایک بچہ تو ناتمام پیدا ہوا تھا جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلی ہجرت کے دوران حبشہ میں تھیں۔ پھر بعد میں ایک اور بچہ ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور اسی بچے کی نسبت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ٹھہری۔ یہ بچہ بھی حبشہ میں پیدا ہوا، پھر اپنے عظیم والدین کے ہمراہ مدینہ طیبہ آ گیا تھا۔ جب انہوں نے ہجرت مدینہ کی تھی ابھی آپ بچے ہی تھے کہ ایک مرغ نے آپ کی آنکھ میں چونچ مار کر زخم کر ڈالا، جس سے چہرہ بہت سوج گیا تھا، اور پھر مرض بڑھتا ہی گیا اور بالآخر اسی زخم سے انتقال کر گئے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مزاج میں عاجزی اور خدمت گزاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے والد اور اپنے شوہر کی خوب خدمت کیا کرتی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں کنگا ہے۔ وہ فرمانے لگی، ابا جان میرے پاس سے ابھی گئے ہیں، وہ میرے گھر تشریف لائے تھے، میں نے ان کے سر میں کنگھی کی ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ اپنے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر دھو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس عمل کی خوب حوصلہ افزائی کی اور فرمایا، میری پیاری بیٹی اپنے شوہر ابو عبداللہ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے معاملے کے ساتھ زندگی گزارتی رہو۔ وہ اخلاق کے لحاظ سے میرے صحابہ میں میرے زیادہ مشابہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک خاص خادم اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک گوشت کا بڑا پیالہ دے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیجا کہ میں انہیں پہنچا آؤں۔ میں پہنچا تو دونوں حضرات یعنی حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں موجود تھے۔ میں نے گوشت کا پیالہ ان کی خدمت میں پیش کیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس جوڑے سے زیادہ حسین کوئی اور جوڑا نہیں دیکھا۔ جب پیالہ پہنچا کر واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم ان دونوں کے پاس سے آئے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے ان سے زیادہ کوئی حسین جوڑا دیکھا ہے؟
میں نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ، میرا تو وہاں پہ یہ حال تھا کہ میں کبھی ایک کو دیکھتا کبھی دوسرے کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ہی خوب حسن و جمال سے نوازا ہے۔ یہ واقعہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا تھا۔ سن 2 ہجری میں صحابہ کرام جنگ بدر کے لیے روانگی کی تیاریوں میں مصروف تھے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خسرہ نکل آیا، جس سے وہ کافی بیمار ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے شوق جہاد کے باوجود بھی حکم دے کر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تیمارداری کے لیے ان کے پاس ٹھہرنے کا کہا۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ میں ٹھہرا دیا اور جہاد کے لیے ساتھ لے کر نہیں گئے، البتہ ساتھ یہ فرمایا کہ تمہیں بدر میں شریک مجاہد کی طرح آخرت میں پورا اجر اور دنیا میں مال و غنیمت میں ایک مجاہد کے برابر حصہ ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان کے علاوہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ طیبہ چھوڑ گئے تھے۔ ایام بدر کے دوران پیچھے مدینہ طیبہ میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جس دن حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے غزوہ بدر کی فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ پہنچے، عین اسی دن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انتقال فرما گئیں۔ ہجرت نبوی کے 17 مہینے بعد ماہ رمضان 2 ہجری میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جنگ بدر میں گئے ہوئے تھے۔ یہ انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر موجودگی میں ہوا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے غسل دیا۔ کفن دفن کے تمام امور حضرت عثمان رضی اللہ نے سر انجام دیے، حتیٰ کہ جنازہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پڑھایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مدینہ میں انتقال فرمایا اور وہیں جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ انتقال کے وقت عمر مبارک 21 برس تھی۔ یہ تذکرہ تھا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہا رحمتیں نازل ہوں، آمین۔